جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، جس میں مختلف اس سیگمنٹ میں ہم پیش کرتے ہیں مختلف مقابلے. یہ سیگمنٹ جو ہے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اس سیگمنٹ میں مقابلہ نعت خوانی پیش کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے جو ہمارے آج کے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے پہلے گیسٹ جو ہیں وہ کراچی کی ایک سماجی شخصیت بھی ہیں. ان کا تعلق درس و تدریس سے بھی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے نا، اگر میں ان کے والد صاحب کو بھی ذکر کروں تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ یعنی جو ان کی خدمات رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے، آرٹس کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے. بہرحال ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں اسفر رضوی صاحب، مرحوم شہید کے صاحبزادے ہیں. سید حسنین رضوی، ڈائریکٹر ڈھاکہ گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس ہے. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بڑی مہربانی. تھینک یو. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کے جو دوسرے گیسٹ ہیں سید حافظ سید عمران علی، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ سینٹرل فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ تھینک یو تھینک یو. ناظرین، آج کے ہمارے جو تھرڈ گیسٹ ہیں وہ ٹرینر ہیں تربیہ اور ایجوکیشنسٹ ہیں، اسکالر ہیں، لائف کوچ ہیں، ڈائریکٹر ہیں دی ورڈز اسکول کے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب فیض احمد خان صاحب. السلام علیکم. فیض صاحب خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں. بہت بہت شکریہ، تشریف لائے. اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد تابی صاحب، فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے. اس کے علاوہ علیم قریشی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، لیکن جب انعامات کی تقسیم کا موقع آئے گا تو علیم قریشی صاحب جو ہیں ہمارے درمیان یہاں اپنے ہاتھ سے وہ سب کو انعامات دے رہے ہوں گے. سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حسنین رضوی صاحب، مجھے بتائیے گا، ڈھاکہ گروپ کو ایک بڑی پوزیشن حاصل ہے، اور جس طرح سے اسکولوں کی ہم بات کرتے ہیں دوسری چیزوں کی، تو کوچنگ سینٹرز میں ڈھاکہ گروپ ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے. جی، تو آپ اپنے والد محترم کے نظریے کو کس طرح آگے بڑھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، کیونکہ والد صاحب ایک اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے گئے ہیں آلریڈی کہ اس کو مینٹین کرنا جو ہے ایٹ ٹائمز بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال اب کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹلائز دور میں رہ رہے ہیں، ایکسیس ٹو انفارمیشن اور ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ بھی اس قدر آسان ہو گیا ہے اور اپروچیبل ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. اگر ٹیچر کے پاس اچھی نالج موجود ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا بہتر طریقے سے آتا ہے تو وہ بآسانی ایک بچے تک اپنی جو نالج ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں اپنے تمام اداروں میں کرنے کی کہ ایک اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے جو بیچ میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں ایک جو کمیونیکیشن گیپ آ گیا تھا، بہت حد تک وہ کم تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک بھی جو ہے اس پہ پوری طرح قابو پایا نہیں گیا ہے. تو ہماری اولین ترجیح اور اولین کوشش یہ ہے کہ اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جائے تاکہ درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ جدید تقاضوں کے تحت جو ہے وہ مزید آگے چلتا رہے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی گیپ. ٹھیک ہے. اچھا، اسٹوڈنٹس آپ کے پاس جب آتے ہیں تو ان کو محنت کس طرح کرائی جاتی ہے؟ دیکھیں، علم و آگاہی ہمارا پروگرام بھی علم سے ہے، آگاہی سے ہے، تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنے کا، یا جو بھی آپ کے پاس ایڈمیشنز لیتے ہیں پھر ان کو وہاں سے گروم کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اسکول میں تو ہم نے ایک بیس لیول کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے جس کے لیے بچوں کا ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا، میں یہاں پہ والدین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور دوسروں کی بھی یہ سمجھاتا چلوں کہ اکثر اوقات اسکولز میں جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو ایڈمیشن ٹیسٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں جو ہے وہ آپ دراصل بچے کا اسٹینڈرڈ آف لرننگ جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ پاس یا فیل کا جو مرتبہ ہے اس پہ فائز نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کا اسکل ٹو لرن یہ سب چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بینگ ٹیچرز اس بچے پہ اور مزید کتنی محنت کرنی ہوگی کہ ہم اس کو اپنے جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز ہے وہ پورے کروا سکیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ پھر جہاں کوچنگ سینٹر کی بات ہوتی ہے تو کوچنگ سینٹر میں ہمارا ایک اوپن کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اینی باڈی ہو از ولنگ ٹو لرن
اینی بڈی کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی بھی ایسا بچی جو پڑھنا چاہتا ہو، آگے بڑھنا چاہتا ہو. اور ہاں اس میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر اوقات آج ہم جس کمرشل دور میں رہ رہے ہیں تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس بات کو بھی مروز خاطر رکھتے ہیں کہ بچہ فیس دے سکتا ہو یا نہ دے سکتا ہو. دیکھیے ادارہ ہمارا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور یقیناً وہاں پہ فیس چارج کی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس پھر اس میں بھی کرائٹیریاز ہیں کہ اگر کوئی بچے ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی نہیں دے سکتے تو الحمدللہ مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم نے جب سے ڈھاکہ گروپ معرض وجود میں آئے تب سے لے کے اب تک ہم تقریباً میرے پاس کوئی فگر تو نہیں ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہم مفت جو ہے تعلیم دے چکے ہیں. بالکل. اچھا ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حسنین جو ہے نا یہ ماشاءاللہ اپنے والد محترم کی بہت سی روایات کو ساتھ لے کر چلے ہیں، جن میں سے ایک خاص روایت جو میں بھی جایا کرتا تھا ان کی زندگی میں بھی جا کے ہم حلیم کھایا کرتے تھے ان کے گھر پہ، تو یہ آج بھی اس حلیم کی روایت کو، دعوت حلیم جو گھر پہ ہوتی ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور بس اسفر صاحب کی کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ، کیونکہ آرٹس کونسل میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. بلکہ میرے آرٹس کونسل کی ممبرشپ کے فارم پہ جو ہے نا پروپوزر اور سیکنڈر میں ان کی دستخط، تو اس لیے میں ہمیشہ ان کو یاد رکھتا ہوں. مطلب بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی تمام جو روایات ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں، روایت کو آپ نے فراموش نہیں کیا. بالکل چلیں، بڑی اچھی بات ہے. اچھا حافظ صاحب، آپ کی طرف بھی ہم آئیں گے. کچھ بات پہلے آپ سے پہلے جو ہے نا ہم کرنا چاہیں گے فیض احمد خان صاحب سے. ٹرینر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اسکالر ہیں، ڈائریکٹر ہیں ورڈز اسکول کے. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کم لوگ ہیں آج کل ٹرینرز، ہمیں کمی ہے ٹرینرز کی، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے مدعو کیا. FPSP ہمارے جناب علیم قریشی صاحب جو چیئرمین ہیں، ہر سال ماشاء اللہ رمضان کے ٹرانسمیشن کے نام سے جو علم و آگاہی کا پروگرام کر رہے ہیں. دی ورڈز ایجوکیشن سسٹم جو کہ گروپ آف اسکول کا الحمدللہ مقام حاصل کر چکا ہے. ریسنٹلی ہم نے 2 کیمپسز کی انوگریشن سیریمنی بھی کی الحمدللہ. آپ کا سوال کہ ٹریننگ کو ٹریننگ ہم اگر پیچھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ٹریننگ کی، ان کی تربیت فرمائی. اس وقت جو معاشرے میں ہم جو بے راہ روی دیکھ رہے ہیں وہ تربیت کا فقدان ہے. ہمارے اسکول کے اندر الحمدللہ نہ صرف تعلیم بلکہ ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے. اور اگر تربیت پہ ہر ادارہ اس کو نصاب کا درجہ دیتے ہوئے تربیت پہ کام کرے تو بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. بے شک بے شک. اچھا مجھے بتائیے گا ورڈز اسکول کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ورڈ اسکول الحمدللہ 15 ایئر سے ہم خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس میں ہم فوکس کرتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. اور ساتھ میں ہم نے ابھی نیا ایک پروگرام شروع کیا ہے انٹرپرینورشپ کے نام سے کہ بچوں کو ہاؤ ٹو ارن آن لائن. اچھا ماشاءاللہ، آن لائن بھی آپ سکھا رہے ہیں ورڈز اسکول میں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. پہ کام ہو رہا ہے جو گرافکس ڈیزائن ہے بیسیکلی، تو اس پہ بچے کام کر رہے ہیں، بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور امید انشاءاللہ اس پہ آگے ماشاءاللہ. اچھا ناظرین، یہاں میں جو ہے وہ جو ججز ہیں، منصفین کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، میری غلطی. بہرحال آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ 2 بڑے اچھے سے ججز موجود ہیں منصفین، اور اس میں بہت ہی سینئر نعت خواں ثنا خواں شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں بھی منصفین میں سے ہوتے ہیں، اور آج یہاں بھی منصف کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ قاری حبیب اللہ ارمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ خود بھی بہت اچھے نعت خواں ثنا خواں ہیں اور منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام میں. تو آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور معذرت کہ آپ کا نام میں آپ کا ذکر پہلے نہیں کر پایا. جی ناظرین، کچھ مزید ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ حافظ سید عمران علی موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے. حافظ صاحب کیا بتائیں گے؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو کافی اسٹرانگ ہے فیڈریشن آپ کی اور کافی اسکولز اس کا حصہ ہیں، کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں ایک طرف اسکولز کی ایکٹیویٹیز اور پھر یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ سعید عمران علی، فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. پورا ڈسٹرکٹ ہمارے پاس ہے اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں ہم فیڈریشن کو مختلف اسکولز کے اندر جا کے پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں جو تعلیم و تربیت کے ساتھ جو قرأت نعت تقریر کا مقابلہ ہے، اس کو ایکٹیویٹیز سے بڑھتے ہوئے ہم دوسرے اسکولز کے اندر ہم لرن کیا ہے اور وہاں پر ہم نے جا کے لوگوں کو یہ آگاہی دی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. اور فیڈریشن پرائیویٹ اسکول پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک نمایاں کردار یہ ہے کہ رمضان کے جو پروگرامات الحمدللہ 3 سال سے جو ہے ریگولر برقرار اپنی رسم کو قائم کیا ہوا ہے. اور فیڈریشن پرائیویٹ اسکول کی جو بیسک وہ یہ چیزیں ہیں کہ
جو بورڈز کے مسائل ہیں اور جو اس کے سسٹم کے مسائل ہیں اس کو اجاگر کرتے ہوئے ان کو ٹھیک کرنے کے سسٹم پہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. آفتاب صاحب کیا کہیں گے فیڈریشن کے حوالے سے؟ اچھا, اچھی جا رہی. ہم وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں جو تعلیم سے محبت کرتے ہیں. ہاں ہاں, اور اس کی ایگزامپل آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. علیم صاحب نے کراچی کی وہ کریم ٹیمیں چنی ہیں جو کہ جن کی وجہ سے پورے کراچی اور پورے پاکستان میں ایک روشن مستقبل ثابت آ سکے سامنے. کیا کہنے ہیں سر, کیا کہنے ہیں. تو ناظرین ابھی مزید گفتگو بھی ہوگی اور مقابلہ نعت خوانی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم اور یہ سیگمنٹ علم و آگاہی فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگاہی کا فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. مقابلہ نعت خوانی آج ہم پیش کر رہے ہیں. منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں قاری حبیب اللہ ارمانی اور مشہور معروف نعت خواں ثنا خواں شکیل مدنی صاحب. یہ دونوں ہمارے آج کے منصفین میں سے ہیں. مقابلہ نعت خوانی کا آغاز بھی کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں سید حسنین رضوی ڈائریکٹر ڈھاکہ گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ حافظ سید عمران علی موجود ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان, اور فیض احمد خان صاحب جو کہ ٹرینر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, اسکالر ہیں, لائف کوچ ہیں, ڈائریکٹر ہیں دی ورڈز اسکول کے, اور آفتاب احمد تابی صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ انچارج ہیں فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے. بہرحال ناظرین اب ہم اپنے مقابلے کا آغاز کریں گے. مقابلہ نعت خوانی کے ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ حیدر علی جن کا تعلق سینٹ لارنسز بوائز اسکول سے ہے. آئیے تشریف لائیے. جی حیدر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک دفعہ پھر آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سینٹ لارنسز اسکول, کیونکہ میں خود سینٹ لارنسز اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, اس لیے ہمیشہ جب بھی سینٹ لارنسز اسکول آتا ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. جی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. سبحان اللہ بیٹا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. سبحان اللہ بیٹا, سبحان اللہ. تشریف رکھیں بیٹا, 2 اشعار جو ہے نا وہی تمام. بیٹھیں, تشریف رکھیں. تھینک یو, تھینک یو بیٹا, بیٹھیں تشریف رکھیں. جی ناظرین اب ہم دعوت دینا چاہیں گے عیشا قریشی دی انوویٹرز اسکولنگ سسٹم سے. عیشا آئیے بیٹا, اس بات کا خیال رکھیے گا, آئیے کہ 2 اشعار جو ہے نا وہ آپ پڑھیں, یعنی اس کے بعد پھر کیونکہ وقت محدود ہے. جی بسم اللہ کریں. جی ذرا آڈیو مانیٹر کھولیے گا. جی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کی طرح
मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जी नाज़रीन, ये थी ईशा कुरैशी दी इनोवेटर्स स्कूलिंग सिस्टम्स से। और अब मैं दावत देना चाहूँगा उज़ैर अली को, दार अरकम स्कूल्स बल्दिया कैंपस से इनका ताल्लुक़ है। उज़ैर आइए बेटा, तशरीफ़ लाइए और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। हाँ, इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा जी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं अरबो आजम जिन्नो बशर के पेशवा। आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा। उज़ैर अली, दार अरकम स्कूल से इनका ताल्लुक़, बल्दिया कैंपस, ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। और अब मोहम्मद अफ़ान IBS इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है। इनको दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। हबीब सल्लल्लाहु तआला बख्शिश के कुर्बान में उनकी बख्शिश के मक़सद बेज़ुबान पर आ जाएगी। मक़सद बेज़ुबान पर आया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नियत न भरे। जो आया उसे भर भर के दिया। जो आया उसे भर भर के दिया। मायूस कभी लौटाया नहीं। मायूस कभी लौटाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के। नाज़रीन, यूँ हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो इस मुकाबला नातख्वानी में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की। और अब हम बढ़ना चाहेंगे हमारे जजेस हजरात जो बैठे हुए हैं इनकी जानिब। और जजेस का फ़ैसला हर सूरत में हम मानेंगे, ये तो हम पहले से ही सोच रखा हुआ है। क्या ख्याल है शकील भाई? हैं, जजेस का फ़ैसला तो बिल्कुल मानना चाहिए ना? हाँ, परेशान लग रहे हैं आप कुछ मेरे ख्याल में। नहीं, माइक में बोलेंगे तो फिर आवाज़ आएगी, क्योंकि आपकी कॉलर माइक नहीं लगा हुआ, तो आप ऐसे कुछ भी कहते रहेंगे तो जी
रिजल्ट तैयार है। ये फैसला करना मुश्किल काम होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल काम मुश्किल होता काम है होता और है। इतने कम वक्त कोई में, भी फैसला हो वो मुश्किल होता है। जी हाँ बिल्कुल, और इतने कम वक्त में जो है हाँ, चूँकि 2 जजेस आपने यहाँ पर 3 बुलवाए कम हैं। से कम होने चाहिए थे, जी हाँ, ताकि ये कि 3-2 मतलब या 5 हो तो ज़्यादा अच्छा जी था। हाँ बिल्कुल। नहीं वैसे उमूमन जो है वो 2 3 इख्तिलाफ भी कर लेते तो 3 का अगर फैसला आया था तो कम 3 से का कम फैसला, जी हाँ। अक्सरियती फैसला कहलाता। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये एक तासुर दिया जाता है कि भाई ये आपस में मुशावरत नहीं होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। होनी चाहिए, जी हाँ बिल्कुल। ठीक। अच्छा, इसमें किया कोई आपने इसमें कोई हर्ज नहीं आप तो डोमिनेट कर रहे होंगे क्योंकि कारी हबीबुल्लाह साहब जो हैं वो है। नहीं ऐसा वैसे कोई देखा जाए तो आपकी तजुर्बे के मुताबिक तो आपका क्या ही तजुर्बा है, मेरे ख्याल में जितनी उनकी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा तो आपका तजुर्बा है। हाँ। बहरहाल तैयार है ये बात, आप चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये बात फैक्ट है शकील भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। देखिए मैं भी समझता हूँ कि मैं जितने अरसे से इस फील्ड में हूँ, होस्टिंग, कंपेयरिंग या लाइव ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ, तो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला जब तक सांसें चला रहा है करते रहेंगे सर, अल्लाह ताला मतलब ये अल्लाह ताला का नाम आगे बढ़ाते रहेंगे। जी, क्या आप फैसला सुनाएं मुझे, अब आप चौथे नंबर पे कौन है? हैदर अली साहब हैं। हैदर अली साहब, आइए तशरीफ लाइए बेटा। देखिए मैंने बताया भी था कि मेरे स्कूल से हैं और आपने सबसे आखिरी नंबर पे कर दिया, चौथे नंबर पे। आइए बेटा, आइए हैदर अली। हसनैन साहब आइए, अपनी माइक जो है ना जेब में रख लीजिएगा। हाँ, ये माइक जेब में रख लें। आप लोग तमाम जो गेस्ट हैं ना, अब माइक को जेब में रखने का वक्त आ गया है, या फिर आप चाहें तो हटा दें, जैसे आफ्ताब साहब माइक हटा के आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, माइक हटाना चाहें हटा भी दें। ये चौथे नंबर पे आने वाले को ये दिया जा रहा है, हसनैन रिजवी साहब दे रहे हैं सर्टिफिकेट, और ताहिर गौरी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं कि वो बाकी चीज़ें उठा के दें, इसलिए जी एक मिनट आप, मैं बुलवा लेता हूँ इनको। अब जब इस पे आएंगे ना, ये इधर से भाई ये हाँ फरहान वाला दिखाइएगा। अब ताहिर गौरी साहब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए, आराम से आ जाइए, और यहाँ पे फिर आप सारी साइड में हो जाइए सर, और सारी चीज़ें देते रहिएगा। जी ये लें, ये फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है जी, और ये उर्दू एकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग फर्म्स की जानिब से दिया जा रहा है। ठीक है, आइए, ठीक है, पकड़ लीजिए। अच्छा, अब थोड़ा सा असफर साहब अपना ये सॉरी हसनैन साहब यहाँ आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे, सारे लोग आए ना कैमरे में सर, आप हाँ उस तरफ रहिएगा। ये अब कोई ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे बताइए। 3rd पोजीशन हासिल की है उज़ैर अली ने। 3rd पोजीशन हासिल की उज़ैर अली ने। उज़ैर अली साहब आइए, यहाँ पे आइए। देखें ये मेरी इस जगह पे आके, जगह कैमरे में सब चीज़ें आती रहे, ठीक। उज़ैर अली जी, उज़ैर अली को ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। लवली साहब आप चीज़ें अपनी काम कर रहे हैं जी। ये उर्दू एकेडमी सिंध से है। अलीम साहब हाँ, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान से, प्लस कैश प्राइज भी दिया जा रहा है। ये कैश प्राइज दिया जा रहा है 3rd पोजीशन के लिए, माशाल्लाह। देखिए, चले जी, तशरीफ रखें जी। अब बताइए। 2nd प्राइज हासिल की है ईशा कुरैशी साहिबा ने। ईशा कुरैशी आइए, तशरीफ लाइए बेटा। इन्होंने बहुत अच्छी नात पढ़ी थी, हैं आज 2nd नंबर पे पढ़ने के लिए आई थी बेटा। शाबाश, तशरीफ लाओ बेटा। इधर इधर कैमरा उस तरफ है तो इधर खड़े होना, इधर आओ, इधर आओ मेरे पीछे, इधर ये ऐसे ऐसे, बस ये ठीक है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो, 2nd पोजीशन हासिल की है। ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, शील्ड दी जा रही है, साथ साथ जो है वो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर भी दिया जा रहा है बेटा, ये भी ले लीजिए। और साथ साथ उर्दू एकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग फर्म्स की जानिब से भी गिफ्ट दिया जा रहा है। लाइए, इसको ऐसे रख लीजिएगा, ये देखिए, ये मैं आपको दे दूंगा। और साथ साथ बेटा अपना कैश प्राइस ले लो, अब अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो मुझे मेरे पास रखवा दो, ठीक है, बड़े होने के बाद आके ले जाना। ये बेटा ये भी लेके जाएं साथ में। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं, और ये दोनों चीज़ों को आप ऐसे पकड़ लीजिए, और ये ठीक है। 1st प्राइज बताएं जी। 1st प्राइज के हकदार हैं, सबसे लास्ट में नात पड़ी थी, मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान आ जाइए, तशरीफ लाइए। बहुत ज़बरदस्त। मोहम्मद अफ़ान माशाल्लाह सबसे बड़े भी हैं, तो इसलिए हाँ, हाइट में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं मेरे ख्याल में, और क्लास में भी बड़े होंगे। इधर आइए, इसीलिए बहुत अच्छी और बहुत ही इनकी आवाज़ में मैच्योरिटी भी बहुत है। हाँ, लेकिन शकील भाई से छोटे हैं आप।
یہ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے اور یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس کی جانب سے لائیے. بیٹا آپ کون سی کلاس میں ہیں ویسے؟ 9th کلاس میں. اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ فرسٹ پوزیشن کا کیش یہ دیکھ یہ فرسٹ پوزیشن دی ان کو, ٹھیک ہے چلے جی. اب یہ ماشاءاللہ آپ لے کے جائیے, آج آپ کے والدین بہت خوش ہوں گے. بیٹھیں تشریف رکھیں. اچھا یہ حسنین رضوی صاحب کے لیے پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے علیم قریشی صاحب پیش کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی سندھ گروپ آف پبلیکیشنز کی جانب سے واپس کر دیا گیا طاہر غوری صاحب کو. یہ لیں اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر ایک یہ جو گفٹ ہے یہ حافظ صاحب کے لیے, حافظ صاحب سید عمران علی صاحب آپ کے لیے بھی ہے, پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے گفٹ ہے, اور ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے بھی ہے. جی ٹھیک ہے سر, اردو اکیڈمی کی جانب سے بھی ان کو گفٹ دے دیں. ٹھیک ہے, حافظ صاحب کو بھی گفٹ ہو گیا. اور اب ہمارے جی سر آپ کے لیے بھی پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ گفٹ ہے, اور ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے بھی گفٹ ہے. بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے ججز صاحبان ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سب مہمانوں کا شکریہ. یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کے پکوان شیف فرزانہ انور کے ساتھ. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے خصوصی نشریات رمضان الکریم.